يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ بات چل رہی تھی صحیحین کی، صحیح بخاری اور مسلم کی اصحیت کی، اور دونوں میں بخاری اور مسلم میں زیادہ ترجیح کس کو ہے؟ تو فرماتے ہیں جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ صحیح بخاری کو ترجیح حاصل ہے، اور جو اس کے علاوہ بعض اقوال ہیں بعض حضرات کے تو وہ معول ہیں، ان کی تعویل کی جا سکتی ہے، یا وہ شاذ ہیں جمہور کے قول کے مقابلے میں۔ جہاوزہ محدثین، ان کے معاصرین، ان کے تلامذہ، خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، اور پھر انہی وجوہ میں سے پھر آگے لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، کہ اتصال کی بات تو ہو گئی، روایت متصل ہو، اتصال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط وہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ اتصال کو مستلزم ہے نسبتاً امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكَلَّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مسلم أَكْثَرُ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكَلَّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِي۔ فرماتے ہیں دیکھیے کہ یہ رجحان، وہ راوی جن میں کلام کیا گیا ہے صحیح مسلم کے راویوں میں سے، وہ تعداد میں زیادہ ہیں ان راویوں سے جن میں کلام کیا گیا ہے جو راوی صحیح بخاری کے ہیں۔ ان کی تعداد جو ہے صحیح مسلم کی روایت کی راویوں کی جن پر کلام ہوا ہے وہ زیادہ ہے نسبتاً صحیح بخاری کے راویوں کی۔ بلکہ یہ بات ذکر کی بھی ہے خود حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں بھی اور النقط میں بھی، کہ امام بخاری منفرد ہیں امام مسلم سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 435 راویوں میں، 435 راویوں میں، جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور امام مسلم نے ان سے روایت نہیں لی۔ اور ان 435 راویوں میں جو متکلم فی ہیں وہ ہیں 80 راوی، وہ ہیں 80 راوی۔ اب اس کے برعکس جن راویوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں وہ ہیں 620 راوی، وہ ہیں 620 راوی، اور ان میں جو متکلم فی ہیں وہ ہیں 160 راوی، وہ ہیں 160 راوی۔ اب دیکھیے کہاں 80 راوی اور کہاں 160، گویا ڈبل، گویا کہ ڈبل راوی متکلم فی ہیں صحیح مسلم میں نسبتاً امام صحیح بخاری کے۔ یہ النقط کا صفحہ نمبر 286 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ اللہ اکبر، 286 287۔ پھر فرماتے ہیں ما ان البخاری لم یقصر من اخراج حدیثہم، اور باوجود اس کے، اللہ اکبر، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
نے ان راویوں سے جن پر کلام ہوا ہے ان سے زیادہ روایات نقل نہیں کی، ان سے زیادہ روایات لم یکثر من اخراج حدیثہم، ان کی حدیثیں ذکر کرنے میں امام بخاری نے ان کی اکثر احادیث نہیں، بہت کم ہیں روایات۔ یہ جو مقدمہ فتح الباری ہے، آپ ان میں ان راویوں پر جو بخاری مسلم میں ہیں یا بخاری میں ہیں، ان راویوں کے ما لہ و ما علیہ پر ساری بات موجود ہے۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت مولانا سیف ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا دیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے یہ کتاب دیکھی ہوگی، دفاع صحیح بخاری ضخیم۔ اس دور میں ایک حنفی بریلوی نے صحیح بخاری پر کلام نقد کرنا شروع کر دیا، صحیح بخاری پر، امام بخاری پر، بخاری کے تراجم پر، یہ مختلف قسم کے اس کے اعتراضات تھے۔ تو ان کے جواب پر ان کو آمادہ کیا مولانا دیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو مواد بھی مہیا کیا۔ پھر راویوں سے جو متعلقہ ابحاث تھیں، ان کے جواب میں انہوں نے الامر المبرم لکھی، الامر المبرم لکھی، جو اب یہی دفاع بخاری کے دفاعی میں شامل ہے۔ اللہ، یہ کتاب تیسری بار اب چھپی ہے، پہلے بھی چھپی، دوبارہ بھی چھپی، تیسری بار اب یہ چھپی۔ بہرحال ان کے جوابات کا بھی اصل جو ہے نا مرجع، وہ یہی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہدی الباری ہے۔ ہاں، حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ان راویوں کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ ان کا جواب دیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، مناسب ہے، یہیں اسی جگہ یاد آ گیا کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الالزامات والتتبع کے نام پر کتاب لکھی ہے، اور التتبع میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ تو ان کے جوابات بھی، ان روایات کے جوابات بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں دیے، ایک علیحدہ فصل میں، راویوں کے دفاع کے علاوہ۔ لیکن 4 روایتوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا جواب، والجواب عنہا مشکل، ان کا جواب مشکل ہے۔ یہ مقدمہ فتح الباری میں لکھتے ہیں۔ اور پھر بخاری، صحیح بخاری پر اعتراض کرنے والے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو دلیل بنا کے کہتے ہیں دیکھو ضعیف روایتیں ہیں۔ حافظ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے، حافظ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ شیخ عبدالباری بن حماد انصاری، حضرت شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی لائق فرزند ہیں عبدالباری۔ پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تھی تو عبدالباری وہ چھوٹے سے تھے، کوئی اتنی نہیں، لیکن اب تو قدوار ہیں بڑے، باپ کی طرح ہی، ہاں باپ کی طرح ہی، اچھا لمبا چوڑا قد ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کی مجلس میں یہی اعتراض ہوا، حسن اتفاق کہیں یا سوء اتفاق کہیں، یہ فقیر بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس اعتراض میں میں بھی پھنس گیا، بلکہ پھنسا کیا، انہوں نے پھنسا دیا اور کہہ دیا سل عن ھذا الاعتراض عن الشیخ ارشاد الحق، چلو اپنی جان چھڑا لیں۔
اب جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی کی، جو پہلے تھا ذہن میں وہ میں نے بتلا دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث الساری جو ہے یہ فتح الباری سے پہلے لکھی آپ نے، عموماً مقدمہ کتاب کے بعد لکھا جاتا ہے، کتاب کا مقدمہ کتاب سے بعد میں لکھا جاتا ہے کہ میں نے کتاب میں کیا بحث کی ہے، کن کن مسائل کو اٹھایا ہے اور کیا کیا دفاع کیا ہے یا کیا کیا تائید کی ہے یا اس پر اعتراض کیا ہے، یہ سب باتیں مقدمے کا موضوع ہوتی ہیں۔ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سب سے علیحدہ کمال ہے کہ انہوں نے مقدمہ فتح الباری سے پہلے لکھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جن 4 روایتوں کے بارے میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ کہا ہے کہ ان کا جواب مشکل ہے، ان کا جواب خود حافظ نے فتح الباری میں دیا ہے، ان کا اس کا جواب فتح الباری میں حافظ نے دیا ہے۔ تو میرے اس جواب کی تحسین کی شیخ عبد الباری حافظہ اللہ نے کہ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے۔ تو خیر یہ اس کہانی سے مقصد صرف اتنا تھا کہ ان 4 اعتراضات کا جواب بھی حافظ نے دیا ہے اور وہ ہے فتح الباری میں، کیونکہ فتح الباری مقدمے سے بعد لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو احادیث پر اعتراض ہے، اور یہ بھی بات ذہن رکھیں، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مختلف بات کہی جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے، لیکن کہی ہے۔ ہم ان کے جواب میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے خاتمۃ الحفاظ نے یہ بات فرمائی ہے کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کے کسی متن پر اعتراض نہیں کیا سوائے ایک جگہ پر، اور وہ صحیح مسلم کا متن ہے۔ ہاں، ان کے اعتراضات جتنے ہیں وہ سب اسانید کے تناظر میں ہیں کہ وہ یہ سند لائے ہیں، اس کی بجائے یہ سند بہتر تھی، یہ سند ہونی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات انہوں نے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں کہی ہے۔ لیکن وہ جو روایت ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ متن کی ہے، حقیقتاً وہ بھی سند کی ہے، وہ بھی سند پر ہی مبنی ہے، اور متن پر اعتراضات بعض اس کے علاوہ بھی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں۔ تاہم متن سے متعلقہ اعتراضات وہ بہت کم ہیں نسبتاً اسانید پر اعتراضات کے۔ یہ بات ٹھیک ہے، آج سمجھے یا نہیں؟ یہ جو غالباً 5ویں جلد ہے میرے مقالات کی، جس میں ایک ہے امام دارقطنی پر مقالہ۔ اس امام دارقطنی کے مقالے میں اسی کتاب پر، اس وقت کتاب تو یہ چھپی نہیں تھی جب میں نے یہ لکھا تھا، جب یہ لکھا تھا یہ کتاب اس وقت چھپی نہیں تھی، میں نے یہ کتاب نقل کی تھی پیر جھنڈا کے نسخے سے، اس کے تقابل کر کے، الزامات و تتبع، وہ میں نے نقل کی تھی، وہ میرے پاس محفوظ تھی۔ یہ الزامات و تتبع ہوا، التبیین ہوئی، اسی طرح اور 3-4 رسالے تھے۔ ایک مجلس میں حضرت آفصاف سے میں نے ذکر کیا تو حضرت آفصاف فرمانے لگے آئندہ آؤ تو وہ لے کے آنا۔ تو میں دوسری بار جب خدمت میں حاضر ہوا تو وہ میں مجموعہ لے گیا، تو آفصاف کے پاس پھر رہا کچھ عرصہ۔ پھر دوسری بار جب ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اب تبیین پر ان کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے
حضرت حفص صاحب کا، ایک راوی کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ مدلس ہے، تو اس پر حفص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر 2 لفظ لکھے، تجوزاً من التدلیس الی الارسال، کہ یہ تجوز ہے تدلیس سے، اصل میں راوی مرسل ارسال کرتا ہے، تدلیس نہیں کرتا، اور بسا اوقات ارسال پر محدثین تدلیس کا اطلاق کر دیتے ہیں، بالخصوص ابن حبان بھی، ذہبی بھی، نسائی بھی، سمجھے نا؟ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ راویوں کا دفاع ہی نہیں کیا حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ جو متون پر اعتراضات تھے ان کا جواب بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں بل غالبہم من شیوخہ، بلکہ غالب جو ہیں ان 60 میں بھی وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ، الذین اخذ عنہم، جن سے انہوں نے براہ راست روایت لی، ومارس حدیثہم، اور ان کی حدیث میں مہارت حاصل کی ہے، بخلاف مسلم فی الامرین، برعکس ان دونوں معاملات کے مسلم کے، مسلم میں معاملہ ان دونوں حقیقتوں کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات جو انہوں نے اس سے ذرا وضاحت سے کی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، النقط میں اور ہدی الساری میں، وہ بھی آپ کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ وہاں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ والاکثر ہؤلاء الرجال الذین تکلم فیہم من المتقدمین یخرج البخاری غالبا فی الاستشہاد والمتابعات والتعلیقات بخلاف مسلم، کہ ان متکلم فی راویوں کی اکثر روایات امام بخاری نے شواہد میں اور متابعات میں ذکر کی، اصول میں اور معرض استدلال میں نہیں، اصول میں اور معرض استدلال میں نہیں۔ اس کی وہ مثال واضح سی ہے جو میں اگلے روز آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو سووا صفوفکم والی روایت ہے، پہلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی ہے، اور اس کے بعد قتادہ علی کی روایت ذکر کی ہے، قتادہ انس کی روایت ذکر کی، شواہد کے طور پر۔ اس کی سند پر اعتراض ہے نا ان تدلیس کا، تو یہی وہاں بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ روایت امام بخاری نے استشہاداً ذکر کی، برعکس مسلم کے، برعکس امام مسلم کے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُخَرِّجُ لَهُمُ الْأَكْثَرَ فِي الْأُصُولِ وَالْاِحْتِجَاجِ، برعکس امام مسلم کے کہ وہ اصول میں وہ روایتیں اور استدلال میں بھی وہ روایتیں ان راویوں سے لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَا يُخَرِّجُ لَهُمُ الْبُخَارِي فِي الْغَالِبِ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ لَهُمُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن راویوں سے متابعات میں روایت لیتے ہیں، امام بخاری بہت کم ان سے روایت ہی نہیں لیتے، حتیٰ کہ بعض روایات کی تخریج میں امام مسلم منفرد ہیں امام بخاری سے۔ مثلا ایک نسخہ ہے ابو زبیر عن جابر کا، اور ایک نسخہ ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ کا، اور ایک نسخہ ہے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کا۔ یعنی ایک نسخہ ہے سہیل بن ابی صالح عن ابی عن ابی ہریرہ کا، یہ سہیل بن ابی صالح عن ابی عن ابی ہریرہ کا نسخہ اس وقت چھپ بھی چکا ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دراسات حدیث ہے نا، 2 جلدوں میں،
ہاں اس کی دوسری جلد میں ہے تقریباً. کیا مطلب ہے کہ ابو زبیر عن جابر، امام بخاری نے ابو زبیر عن جابر سے کوئی روایت نہیں لی، کیونکہ ابو زبیر کی تدلیس کی وجہ سے ابو زبیر کی سند پر اعتراض ہے، الا یہ کہ اس سے روایت کرنے والے کون ہو؟ شعبہ. سمجھے بات یا نہیں؟ لیکن امام بخاری نے اس طریق سے روایت ہی نہیں لی ابو زبیر عن جابر سے. اسی طرح مطابعات میں کئی روایتیں ہیں سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ سے. یہ لائن ہے حضرت ابو ہریرہ کی، میں آپ کو دکھاؤں ذرا، اس کی کہنا چاہیے کہ عملی تربیت بھی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی وہ 2 جلدیں ہیں، یہ علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی اطراف کی وہ لائن. تحفۃ الاشراف، تحفۃ الاشراف. اب یہ دیکھ، یہاں سے اس سہیل بن ابی صالح عن ابی صالح ذکوان ہے ان کا نام، ان کی روایتیں ہیں عن ابی ہریرہ سے. اب دیکھیں، مسلم 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 مسلم، ابو داود مسلم 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 مسلم، بخاری کی کوئی روایت نہیں. سمجھے بات؟ یہ اب دیکھیں، یہی سہیل بن ابی صالح کی، سہیل سے روایت کرنے والے بہت بڑے حضرات ہیں، حتیٰ کہ شعبہ بھی ہیں. اللہ اکبر. اور ان کی یہ تمام مرویات جو صحاح ستہ میں ہیں، ہاں اب دیکھیے یہ یہاں پورا تکرار لگا ہوا ہے، مسلم 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 مسلم. نظر آ رہا ہے نا؟ اللہ اکبر. مالک، امام مالک نے بھی اسی روایت طریق سے روایت لی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. گویا 397 صفحے سے لے کے 424 صفحے تک یہ تمام روایات سہیل بن ابی صالح سے ہیں، اور سہیل سے مختلف حضرات روایت کرتے ہیں جو مسلم میں ہیں اور باقی صحاح ستہ میں ہیں، لیکن بخاری کا کوئی نام ان روایات میں نہیں ہے. اسی لیے حافظ نے کہا ہے، اسی لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ امام مسلم اس روایت میں منفرد ہیں اس سند میں، اور جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے کوئی روایت ہی نہیں دی. بالکل یہی حال حماد بن سلمہ عن ثابت بن البنانی عن انس کیا. امام بخاری، امام حماد لاتے ہیں اپنے مسلم لاتے ہیں اس سند سے روایتیں، حماد عن ثابت عن انس، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، اور کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ثابت کے آفس تلامذہ میں حماد شمار ہوتے ہیں. یہ ساری تفصیلات رجال کی کتابوں میں موجود ہیں. ثابت بنانی کے یہ بڑے صالح آدمی تھے یار، کیا ذکر کروں، بات ذہن میں آ جاتی ہے. یہاں تک لکھا گیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی قبر کے پڑوس میں ایک اور قبر نکالی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. منکشف ثابت بنانی، ہاں دعا بھی کی تھی نا کہ یا اللہ جو نماز میں لذت آتی ہے وہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی. رضابی نے بھی ذکر کیا ہے، حافظ نے بھی. تو یہ ثابت کے عصمت حافظ راویوں میں حماد شمار ہوتے ہیں، لیکن امام حماد پر کلام جو ہے اس کی بنا پر امام بخاری اس سے روایت نہیں لائے. حتیٰ کہ ابن حبان نے، میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی تھی مقدمہ ابن حبان کی، کہ امام ابن حبان نے امام بخاری پر اعتراض کیا ہے
کہ دیکھیں کہ انہوں نے حماد سے روایت نہیں لی، بلکہ جبکہ حماد سے جو کمتر راوی ہیں ان سے روایتیں لیتے ہیں. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک طویل بحث ہے. حماد کی روایات عقائد میں بھی اس پر کلام ہے. امام بہقی نے اسماء و صفات میں بھی ان کی ایک روایت کو منکر کہا ہے. تو خیر یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل بحث ہے حماد کی روایات کے بارے میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حماد بن سلمہ ثقہ تھے. غالباً یہی حماد ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ اہل اللہ میں سے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد کی خاطر انہوں نے 80 عورتوں سے شادی کی تھی. یہ لائے نا ان کا ترجمہ تہذیب سے، تہذیب پڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ یہ ابدال میں سے تھے. حماد بن سلمہ کان من الابدال. یہ ابدال ہیں یا نہیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے. جو مانتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے، ہاں، جو مانتے ہیں حضرت خضر کو وہ زندہ اب بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے نہیں مانتے. یہ مختلف مسئلہ ہے نا. قال شہاب المعمر البلخی کان حماد بن سلمہ یعد من الابدال وعلامت الابدال اللہ یولد لهم تزوج 70 تزوج 70 امراۃ فلم یولد له. اللہ اکبر. ہمیں امام بخاری کے استاد امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں لم یکن فی اصحاب ثابت اثبت من حماد، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ من تکلم فی حماد فتہموہ فی الدین. لیکن امام بخاری نہیں مانتے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کہا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس کی روایات لیتے ہیں، بکثرت لیتے ہیں، اصول میں بھی لیتے ہیں، استشہاد میں بھی لیتے ہیں، لیکن امام بخاری نہیں لائے. تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری کو تقدم حاصل ہے.